السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کئی دنوں کے بعد آپ سے ملاقات کا موقع مل رہا ہے، کیونکہ ادھر آپ بھی عید کی خوشیاں منانے میں اور عید کی خوشیوں سے لطف اندوز ہونے میں مشغول تھے، اور ہمارا بھی یہی حال تھا۔ آج ایام تشریق ختم ہو گئے، تو آج میں نے سوچا کہ آپ سے ملاقات کروں۔ امید یہی ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ آج ہم 10ویں کتاب کا سبق نمبر 2 اپنے ہمسائے سے، اس کا مطالعہ کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے مصنف ہیں کنہیا لال کپور۔ میرے عزیزو، آپ کتاب کھول لیجئے تو بہتر ہوگا۔ دوسرا سبق ہے، صفحہ نمبر 7 پر ہے۔ اپنے ہمسائے سے، ہم کے معنی ساتھ، سایہ کے معنی سایہ۔ ہم سایہ جو ساتھ میں رہتا ہو، جیسے ہم نشیں ساتھ میں بیٹھنے والا، ہم جماعت ایک جماعت میں 2 پڑھنے والے، ہم مشرب ایک ہی مسلک پر چلنے والے لوگ، ایک ہی خیال والے لوگ۔ تو ہم سائے سے پڑوسی کو ہم سایہ کہتے ہیں۔ میرے عزیزو، اس سبق کو سمجھنے سے پہلے پڑوسیوں کے تعلق سے اسلام نے جو تاکید کی ہے، کچھ چیزیں، کچھ حدیثیں اس کتاب میں درج ہیں، سوال جواب اور سرگرمیوں کے بعد۔ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ کتاب شروع کرنے سے، اس مضمون کو شروع کرنے سے پہلے اضافی معلومات کا مطالعہ کر لیا جائے تو اس سبق کو سمجھنے میں بہتر ہوگا۔ دیکھیے میرے عزیزو، صفحہ نمبر 10 پر اضافی معلومات، پڑوسی۔ اسلام نے قرابت داری اور رشتہ داری کے بعد، قرابت داری رشتہ داری، اور رشتہ داری کے بعد سب سے زیادہ ہمسائے اور پڑوسی کے ساتھ صلہ رحمی پر زور دیا ہے۔ صلہ رحمی، اچھا سلوک کرنا۔ اسلامی احکامات کی روح سے، یعنی اسلامی احکامات کے مطابق پڑوسی ہمارے حد درجہ رفاقت، ہمدردی اور نیک سلوک کے مستحق ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے ہمسائے کے حقوق کی اتنی تاکید کی گئی کہ میں خیال کرنے لگا کہ شاید اب اسے وراثت میں حصہ دار بنا دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی جبریل علیہ السلام آتے تو پڑوسی کے بارے میں تاکید فرماتے، تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید وہ وراثت میں حصہ پانے لگے۔ یعنی آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کے بیٹے، بیٹیاں، اس کے ماں باپ کو جو حصہ ملتا ہے پراپرٹی میں اور ترکہ میں، ایسی حصہ پڑوسی کو بھی ملنے لگے۔ اتنا زیادہ تاکید فرمائی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں، متعدد کئی، ہمسایوں کے ساتھ نیک برتاؤ اور حسن سلوک کی تاکید کی ہے۔ ایک حدیث میں پڑوسیوں سے حسن سلوک کے سلسلے میں آپ نے فرمایا، وہ شخص مومن نہیں جس کا ہمسایہ اس کی شرارتوں سے امن میں نہ ہو۔ یعنی پڑوسی امن میں ہو اپنے پڑوسی سے، اس کو یہ خطرہ نہ ہو کہ میرا پڑوسی کوئی مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ مثلا پڑوسی کہیں سفر پر جا رہا ہے، اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، وہ اطمینان سے جائے کہ میرا پڑوسی ایک مسلمان ہے،
چاہے میں اپنے گھر پر رہوں یا نہ رہوں، اس سے کچھ خطرہ نہیں ہوگا، اور اگر کوئی خطرہ باہر سے آتا تو میرا پڑوسی ہمارے گھر والوں کی حفاظت کرے گا، ایسا اس کو اطمینان ہونا چاہیے۔ دوسرے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے حقوق کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے فرمایا، وہ شخص ایمان نہیں رکھتا جو خود پیٹ بھر کھائے اور اس کا ہمسایہ اس کے پڑوس میں بھوکا رہ جائے۔ میرے عزیز و حدیث میں جو الفاظ ہیں وہ بڑے سخت ہیں، واللہ لا یومن، واللہ لا یومن، واللہ لا یومن، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، ایسا 3 مرتبہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو تاکید فرمایا کرتے تھے کہ اپنے بچوں کے لیے اگر پھل لاؤ تو اپنے ہمسائے کے گھر بھی بھیجو، ورنہ چھلکے باہر نہ پھینکو تاکہ غریب ہمسائے کا دل نہ دکھے۔ یعنی باہر آپ نے چھلکے پھینک دیا اور پڑوسیوں کو دیا نہیں تو پڑوسی کے بچے دیکھیں گے، ارے یہ آم لا کر کے کھایا، اس کے چھلکے پڑے ہیں، گٹلیاں پڑی ہیں، یا اور کوئی پھل لا کر کے بچے کھائے ہیں، ہم کو نہیں نصیب ہوتا ہے، ایسے ان کا دل دکھے گا۔ ایسی اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جب تم سالن پکاؤ، گوشت پکاؤ تو اس میں شوربہ زیادہ بنا لیا کرو اور کچھ تھوڑا سا پڑوسی کو بھی بھجوا دو۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ شخص جنتی نہیں ہو سکتا جس کی بد زبانی سے اس کے پڑوسی پریشان رہیں۔ میرے عزیزو، یہاں پر ایک حدیث میں آپ کو سناتا چلوں جو یہاں پر درج نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 عورتوں کے بارے میں سوال کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت ایسی ہے جو بہت زیادہ نماز پڑھتی ہے، بہت زیادہ روزے رکھتی ہے، یعنی فرائض روزے اور فرائض نماز وغیرہ کے علاوہ وہ نوافل بھی بہت ادا کرتی ہے، نفلی روزے بھی بہت رکھتی ہے، لیکن اپنے پڑوسیوں کو ستاتی ہے۔ اس کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ ایک دوسری عورت ہے جو فرض روزے رکھتی ہے، فرض نمازیں پڑھتی ہے، نفلی روزے نفلی نمازیں نہیں پڑھتی ہے، لیکن پڑوسیوں کو ستاتی نہیں ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول الذکر، یعنی پہلی جو پڑوسیوں کو ستاتی ہے، بھلے روزہ نماز بہت نفلی ادا کرتی ہے، وہ جہنمی ہے، اور یہ عورت جو زیادہ نماز نہیں پڑھتی، نفلی روزے نہیں رکھتی، فرض صرف ادا کرتی ہے لیکن اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہے، یہ جنتی ہے۔ ہاں دیکھو میرا عزیزو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ شخص جنتی نہیں ہو سکتا جس کی بد زبانی سے، یعنی اس کے گالی گلوچ سے، اس کے برے سلوک سے اس کے پڑوسی پریشان رہیں۔ ساتھ ہی آپ کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ جس شخص کے اخلاق، خلق کی جمع اخلاق، اچھی عادتیں، خلق کی جمع خلائق، مخلوق جن کو اللہ نے پیدا کیا ہے، یہ دھیان میں رکھیے، خلق کی جمع خلائق اور خلق کی جمع اخلاق، طور کی جمع اطوار۔ تو جس کے اخلاق و اطوار اور اس کے طرز سلوک سے اس کے ہمسائے خوش ہوں اور اسے اچھا کہتے ہوں تو بے شک اچھا شخص ہے۔ گویا کہ اگر پڑوسی کسی کو اچھا کہتے ہیں تو وہ اچھا ہے، اور کسی شخص کے بارے میں اس کے پڑوسی اچھی رائے نہ رکھتے ہوں تو وہ اچھا نہیں ہو سکتا۔ سب سے قریبی تعلق جو ہے اپنے گھر والوں کے بعد پڑوسیوں سے ہوتا ہے، تو پڑوسی اگر اچھا کہیں گے تو آدمی اچھا سمجھا جائے گا، اور پڑوسی اگر برا کہیں گے تو برا سمجھا جائے گا، کیونکہ سب سے زیادہ واسطہ ان کا پڑتا ہے۔ میرے عزیزو، اسلام نے بڑی تفصیل کے ساتھ
پڑوسیوں کے ساتھ ہمدردی، حسن سلوک اور خیرخواہی کے جذبات کو پروان چڑھانے اور اس کے ذریعے اچھے سماج کی، اچھے معاشرے کی تعمیر کی تاکید کی ہے۔ اب میرے عزیزو، ایک فقہ کا مسئلہ، یعنی اسلامی شریعت کا مسئلہ ایک آپ کو بتاتا ہوں، جو عام طور پر اردو کتابوں کے اندر نہیں ملتا ہے، بڑی بڑی جو عربی کتابیں ہیں فقہ کی، اس کے اندر ملتا ہے۔ اسلام میں ایک دفعہ ہے، ایک حق ہے، حق شفعاء کہتے ہیں اس کو۔ میرا خیال میں کتاب پر ہی لکھ دیتا ہوں تو آپ کے سمجھ میں آ جائے کیسا لکھا جائے گا۔ وہ حق کے شفعاء، شفعاء حق شفعاء۔ حق شفعاء کا مطلب ہوتا ہے عزیزو، اگر ایک پڑوسی ہے، وہ اپنی پراپرٹی بیچنا چاہتا ہے، تو اس کو سب سے پہلے اپنے پڑوسی سے پوچھنا پڑے گا، میں اپنی پراپرٹی بیچنا چاہتا ہوں، اپنی جائیداد فروخت کرنا چاہتا ہوں، تم اس کو خریدتے کیا؟ اگر وہ پڑوسی واجب قیمت، یعنی مناسب قیمت جو ہے اس قیمت پر لینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو اس کو دینا پڑے گا۔ اس کو بتائے بغیر اگر کوئی اپنی پراپرٹی کو بیچ دیتا ہے، پڑوسی کو بتایا نہیں، کسی دوسرے کے ساتھ بیچ دیا، اور اس پڑوسی نے اسلامی عدالت کے اندر دعویٰ کر دیا کہ میں اس کا پڑوسی ہوں، اس نے میری اجازت کے بغیر، مجھ سے پوچھے بغیر دوسرے کو بیچ دیا، میں اتنی قیمت دینے کے لیے تیار ہوں، تو اسلامی عدالت وہ قیمت لے کر کے پڑوسی کو دلا دے گی، اور جس کے ساتھ اس نے بیچا ہے اس سودے کو منسوخ کروا دے گی۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ جب تک اپنے پڑوسی کو بیچ نہیں لیتا ہے، اپنے پڑوسی سے پوچھ نہیں لیتا ہے کہ اس کو ضرورت ہے، وہ لینا چاہتا ہے یا نہیں لینا چاہتا ہے، تب تک کہ اپنی پراپرٹی دوسرے کو نہیں بیچ سکتا۔ اور یہ حق کے شفعاء صرف جہاں رہتے ہیں وہیں پر صرف نہیں چلنے والا، دو کی آزو بازو میں دو آدمیوں کی دکان ہے، یہاں بھی حق کے شفعاء لاگو ہوگا۔ کوئی فیکٹری ہے جس میں مشترک ہیں، یا بازو میں دوسری فیکٹری ہے، یہاں بھی حق کے شفعاء لاگو ہوگا۔ دو کسان ہیں، آزو بازو میں ان کا کھیت ہے، ایک کسان کھیت بیچنا چاہتا ہے تو دوسرے کو حق شفعاء ملے گا۔ میرے عزیزو، یہ بہت بڑی بات ہے اسلام کے اندر، اس کو حق شفعاء کہتے ہیں۔ پہلے اس کو اپنے پڑوسی سے پوچھنا پڑے گا۔ میرے عزیزو، عربی میں ایک محاورہ ہے، وہ پڑوسیوں کی اہمیت کو بتاتا ہے۔ محاورہ یہ ہے، الجار ثم الدار، پہلے پڑوسی کو دیکھو پھر گھر کو۔ اس کا دو مفہوم نکلتا ہے میرے عزیزو۔ کسی محلے میں آپ گھر لینا چاہتے ہیں تو ایسی جا کر کے گھر فوراً دیکھ کر کے ڈائریکٹ خرید نہ لیجیے، بلکہ آپ کو پہلے دیکھنا پڑے گا کہ اس گھر کے پڑوس میں رہنے والے کیسے لوگ ہیں، ان کو دیکھو پہلے۔ اگر وہ اچھے لوگ ہیں، شرابی کبابی نہیں ہیں، دیندار لوگ ہیں، تو آپ اس مکان کو خرید لیجئے، لیکن پہلے پڑوس کے بارے میں معلومات حاصل کیجیے۔ یہ مطلب ہے پہلے پڑوسی پھر گھر۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ پہلے پڑوسی کا خیال رکھو پھر اپنے گھر کا خیال رکھو۔ یہ دیکھو کہ پڑوسی نے کھایا ہے کہ نہیں کھایا ہے، پھر اپنے گھر والوں کو دیکھو کہ ہمارے گھر والے کھائے کہ نہیں کھائے۔ یہ اسلام سکھاتا ہے پڑوس کے بارے میں۔ تو ہم جو آج سبق
پڑھ رہے ہیں یہ پڑوسی ہی کے بارے میں ہے۔ دیکھیے، اپنے ہمسائے سے، میں نے شروع میں عرض کیا کہ ہمسایہ کے معنی پڑوس میں رہنے والا، پڑوسی، جیسے ہم نشیں، ہم جماعت، ہم مشرب، ہم مذہب، یہ سب اس کی مثالیں ہیں۔ کنہیا لال کپور، یہ اس سبق کے مصنف کا نام ہے۔ پہلی بات، آپ جانتے ہیں کہ پہلی بات میں مضمون کے تعلق سے کچھ باتیں بتائی جاتی ہیں۔ یہاں ایک عام سی بات بتا دی گئی ہے کہ جو آگے مضمون آ رہا ہے، دو پڑوسی آپس میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، اپنی جھوٹی شان بتانے کے لیے پریشان رہتے ہیں۔ پھر اس میں سے ایک پڑوسی کو ذرا ہوش آتا ہے تو وہ کہتا آ کر کے، میاں آؤ ہم سمجھوتا کر لیں، تم کوئی ابن رئیس نہیں ہو، بہت بڑے خاندان سے، باپ دادا سے مالدار نہیں ہو، اور میں بھی ایسا نہیں ہوں، لہٰذا ہم اپنی جھوٹی شان بتا کر کے اپنے آپ کو پریشانی کے اندر کیوں ڈالیں، یہ بتانا مقصد ہے۔ تو دیکھیے، پہلی بات، ایک مرتبہ دو گپ باز بیٹھے ہوئے اپنے خاندان کے بارے میں بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے۔ ایک نے کہا، میرے دادا کے پاس اتنا بڑا استبل تھا۔ استبل کہتے ہیں جہاں گھوڑے، گدھے، جانور باندھے جاتے ہیں، خاص طور سے جہاں گھوڑے باندھے جاتے ہیں اس کو استبل کہا جاتا ہے، کہ جس میں بیک وقت 10,000 گھوڑے رکھے جا سکتے تھے، اتنا بڑا استبل تھا۔ دوسرے نے کہا، میرے نانا کے پاس اتنا طویل بانس تھا، لمبا بانس، بمبو بانس تھا، کہ جب وہ اسے لے کر گھر کی چھت پر کھڑے ہوتے تو بانس بادلوں تک پہنچ جاتا، اتنا لمبا تھا۔ جب چاہتے بادلوں کو ہلا کر بارش برسا لیتے۔ پہلے گپی نے پوچھا، گپی کہتے ہیں جو ہانکنے والا ہو، پہلے گپی نے پوچھا، تمہارے نانا اتنا بڑا بانس آخر کہاں رکھتے تھے، رکھتے کہاں تھے؟ دوسرے گپباز نے کہا، اور کہاں رکھتے، تمہارے دادا ہی کے استبل میں رکھ دیا کرتے تھے۔ یعنی اس کا تو شیر ہے، تمہیں سوا شیر، یہ بتانے کے لیے کتنا لمبا بانس۔ اب وہ بتائے کہاں رکھنا، تو بتائے نا کہ 10,000 گھوڑے رکھے جا سکتے، اسی میں ایک کونے میں بانس رکھ دیتے تھے۔ بعض لوگ اپنی جھوٹی شان دکھانے کے لیے اسی طرح شیخی بگھارتے ہیں۔ شیخی کہتے ہیں اپنی حیثیت سے زیادہ اپنے آپ کو پیش کرنا، اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنا، اس کو کہتے ہیں شیخی بگھارنا۔ اکثر پڑوسی بھی اپنے آپ کو اوروں سے بہتر ثابت کرنے کے لیے مبالغہ آرائی سے کام لیتے اور دھوکہ دیتے ہیں۔ مبالغہ آرائی، کسی چیز کو بڑھا چڑھا کر کے پیش کرنے کو مبالغہ آرائی کہتے ہیں، بلکہ اردو میں ایک صنعت کا نام ہی ہے۔ اب میں ایک مرتبہ آپ کے سامنے واضح کر دیتا ہوں، یہ آپ کے کام آنے والی چیز ہے۔ مبالغہ کہتے ہیں جب شاعر اپنے کسی شعر میں کسی چیز کو ناقابل یقین حد تک بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہے تو اسے کہتے ہیں مبالغہ آرائی۔ مثال کے طور پر عرض کرتا ہوں میں، جو یقین ہونے والی چیز نہیں ہے، یارو شب فراق میں رویا میں اس قدر، تھا چوتھے آسمان پہ پانی کمر کمر، کمر تک پانی چوتھے آسمان پر، ناقابل یقین بات ہے، اس لیے اس کو مبالغہ کہتے ہیں۔ یارو رویا ہوں میں اس قدر ہجرے یار میں، 100 سمندر 200 نالے لاکھ ندیاں بہہ گئی۔ کتنا مبالغہ کیا گیا ہے۔ ویسے شاعری کے اندر مبالغہ کیا ہی جاتا ہے۔ میں آپ کو دو نہایت کم درجے کے شعر سنایا، 2 اچھے درجے کے شعر سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اطمینان ہو جائے۔
مسلمانوں کی حالت جو بہت اچھی تھی اس وقت کے لیے کہا گیا ہے، خوشحالیوں کا حال کہاں تک بیاں کروں، تھا موتیوں سے دامن صحرا بھرا ہوا۔ خوشحالیوں کا حال کہاں تک بیاں کروں، تھا موتیوں سے دامن صحرا بھرا ہوا۔ دوسرا شعر، کشتوں کے پشتے اور سروں کے پہاڑ تھے، فوجیں لٹی ہوئی تھی محلے اجاڑ تھے۔ میرے عزیزو، یہ سبق تو نثر کا چل رہا ہے، لیکن ایک جملہ معترضہ کے طور پر میں نے مبالغہ کی تعریف اور اس کی مثال آپ کے سامنے پیش کر دی، کیونکہ وہ بھی کام آنے والی چیز ہے۔ تو دیکھیے، مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہیں اور دھوکہ دیتے ہیں، دوسروں کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دیتے ہیں۔ کنہیا لال کپور نے ذیل کے مضمون میں اسی سماجی برائی کو طنز کا نشانہ بنایا ہے کہ یہ برائی سماج کے اندر اور ہمارے معاشرے کے اندر ہے۔ میرے عزیزو، جان پہچان میں مصنف یا شاعر کا تعارف ہوا کرتا ہے۔ کنہیا لال کپور 27 جون 1910 کو ضلع لائل پور میں پیدا ہوئے۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے وہ انگریزی کے استاذ مقرر ہوئے۔ بعد میں گورنمنٹ کالج موگا پنجاب میں انہیں پرنسپل کے عہدے پر فائز کیا گیا۔ میرے عزیزو، لائل پور اب پاکستان کے اندر ہے۔ پنجاب جو آدھا ہندوستان میں ہے، آدھا پاکستان میں بڑھ گیا، تو لائل پور اس حصے میں چلا گیا۔ اور یہیں 1980 میں ان کی وفات ہوئی۔ طنز و مزاح میں جرأت اور بے باکی، یعنی ڈرنا نہیں، جو بات پیش کرنا ہے، جس برائی کو پیش کرنا ہے، سماج کے سامنے لے آنا، اور بے باکی، بے خوف ہو کر کے، کنہیا لال کپور کی خاص پہچان ہے۔ یعنی کوئی مصلحت نہیں، کوئی مداہنت نہیں، کوئی لیپ پوت نہیں، جو سماجی برائی ہے اس کو سماج کے سامنے پیش کرنا تاکہ سماج کی اصلاح ہو سکے۔ وہ سماجی ناہمواریوں کی جاندار تصویریں پیش کرتے ہیں۔ یعنی جب وہ بیان کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہمارے سامنے کوئی جاندار تصویر آ جائے اور بالکل صاف صاف مرقع ہمارے سامنے ہو۔ اونچ نیچ جو سماج کے اندر ہے، جو برائیاں سماج کے اندر ہوتی ہیں، یہی ایک دوسرے کے سامنے شیخی بگارنا بہت خراب برائی ہے۔ یہ ان کی تحریروں میں طنز اور احتجاج کا پہلو نمایاں ہے، نظر آتا ہے۔ انہیں پیروڈی لکھنے میں خاص مہارت حاصل تھی۔ میرے عزیزو، پیروڈی یہ نظم کی ایک قسم ہے، مزاحیہ۔ اچھے اشعار کو مزاحیہ انداز، بڑے شعراء کے اشعار ہیں، اچھے اشعار ہیں، لیکن اس کو مزاحیہ انداز میں پیش کر دینے۔ مثلا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ اس کو اس طرح کہہ دیتے ہیں، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی سیٹھوں کی صورت ہو خدایا میری۔ پیروڈی ہو گئی ہے۔ ہو میرا کام غریبوں کی، ضعیفوں کی حمایت کرنا، تو اس کو پیروڈی کرتے ہیں، ہو میرا کام ضعیفوں کی، غریبوں کی مرمت کرنا۔ اس طریقے سے اچھے شعر کو اس انداز میں پیش کیا جائے، اس کو کہتے ہیں پیروڈی۔ لیکن وہ پیروڈی بھی جو کی جاتی ہے وہ طنز ہوتا ہے ایک طریقے کا۔ اب مثال کے طور پر ایک شعر اور بتاتا ہوں میں، جو بہت بچوں میں مشہور رہتا ہے، نیتاؤں کی ڈگر پہ بچوں دکھاؤ چل کے، یہ دیش تمہارا ہے، نیتا تم ہی ہو کل کے۔ تو اب اس کی پیروڈی اس طریقے سے کرتے ہیں،
نیتاؤں پر طنز کرنے کے لیے کہ آج کل کے نیتا کس طریقے کے ہوتے ہیں۔ نیتاؤں کی ڈگر پہ چمچوں دکھاؤ چل کے، یعنی نیتا لوگوں کے جو چمچے ہوتے ہیں، نیتاؤں کی ڈگر پہ چمچوں دکھاؤ چل کے، یہ دیش تمہارا ہے کھا جاؤ اس کو تل کے۔ نیتاؤں کی ڈگر پہ چمچوں دکھاؤ چل کے، یہ دیش تمہارا ہے کھا جاؤ اس کو تل کے۔ اس کو کہتے ہیں پیروڈی، یعنی اچھا شعر کوئی ہے اس شعر کو طنزیہ اور مزاحیہ شعر بنا لینے کا۔ میرے عزیزو، انہیں پیروڈی لکھنے میں خاص مہارت حاصل تھی۔ پیروڈی لکھنا بھی آسان نہیں ہوتا ہے، اس کا وزن باقی رہے، اس کی بحر باقی رہے، اور ساتھ ہی ساتھ طنز اس کے اندر آ جائے تو اس کو پیروڈی کہا جاتا ہے۔ آج کل یہ طلباء کے اندر جو بد اخلاقیاں آ رہی ہیں، اور اساتذہ کا ادب، ماں باپ کا ادب، اور دوسری چیزیں جو ہمارے طلباء میں مفقود ہوتی جا رہی ہیں، سب طلباء ایسے نہیں ہوتے ہیں لیکن کچھ طالب علم ایسا کرتے ہیں۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، ان کے سارے اشعار بہت ہی اچھے ہوتے تھے، جو نوجوانوں کو ابھارنے کے لیے، ان کی ہمت بڑھانے کے لیے ہوتے تھے۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر کہا مسلمانوں کے لیے: یقین محکم عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم۔ یقین محکم عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیریں۔ یعنی یقین محکم اور مسلسل عمل کرتے رہنا اور محبت کرنا، یہ دنیا کو فتح کرنے کے لیے تلوار ہے۔ تلوار لے کر کے دوسرے کو زخمی کرنا، قتل کرنا، یہی نہیں بلکہ ان چیزوں سے تلوار کا کام لیا جا سکتا ہے۔ مکمل یقین ہو، محکم یقین ہو، اور مسلسل عمل ہو، اور سب سے محبت سے پیش آئیں، تو دنیا کو مسخر کرنے کے لیے بہت بہترین نسخہ ہے۔ ایک شاعر نے اس کی پیروڈی کی: ایک معلم نے جو جانچا چند بچوں کی بیاض، تو دیکھا سائرہ ہیما کی تصویر ہے۔ یعنی وہ بیاض میں ہیروئنوں کی تصویریں رکھے ہوئے ہیں۔ بڑے غصے میں آ کر اس نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تم پڑھائی کرنے کے لیے آتے ہو کہ یہ ہیروئن کی تصویر رکھنے کے لیے آتے ہو؟ اب بچے کیا جواب دیتے ہیں؟ بچوں نے جواب دیا: جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیر ہے۔ میرے عزیزو، علامہ اقبال کا شعر کتنا اعلیٰ درجے کا ہے، اس کی پیروڈی بنا دی گئی۔ اور یہ پیروڈی کی دوسری شکل اس تضمین اس کو کہتے ہیں کہ 3 مصرے الگ اور ایک مصرع وہ شاعر کا لے کر کے اس کو جوڑ دیا گیا، اس کو تضمین کہا جاتا ہے۔ یہ بھی پیروڈی کی ایک شکل ہی ہے۔ خیر، تو کنہیا لال کپور پیروڈی لکھنے میں ان کو مہارت حاصل تھی۔ یہ پیروڈی کی مثالیں کچھ میں نے بتا دیں۔ کنہیا لال کپور نے کون سی پیروڈی کی ہے وہ میرے ذہن میں اس وقت نہیں ہے، یا میری نظر سے نہیں گزری اس وقت۔ ان کے طنزیہ و مزاحیہ خاکے بھی مقبول ہوئے۔ اب یہ دیکھیے، پہلی کتاب کا نام نوک نشتر۔ نشتر کہتے ہیں زخم کو جس سے آپریشن کرتے، چیرتے، نوک، اس کی جو نوک ہے، نوک نشتر، نشتر کا نوک، یعنی وہ سماج کو نوک لگانے والے، نشتر لگانے والے۔ بال و پر، اڑنے کے لیے جو پر ہوتے ہیں نا، اس کو بال و پر کہتے ہیں۔ سنگ و خشت، سنگ کے معنی پتھر اور خشت کے معنی اینٹ، سنگ و خشت۔ چنگ و رباب، چنگ اور رباب یہ دونوں کے دونوں
आले موسیقی ہیں، ایک قسم کا ستار جو بجاتے ہیں اس کو چنگ کہتے ہیں اور رباب کہا جاتا ہے، ایک طرح کی بانسری، رباب۔ بہرحال یہ آپ اتنا سمجھو کہ یہ دونوں گانے بجانے کے آلے ہیں، چنگ اور رباب۔ اور کامریڈ شیخ چلی، کامریڈ عام طور پر مزدوروں کے لیڈر کو کہا جاتا ہے، لیکن کامریڈ کے معنی ہوتے ہیں رفیق، دوست۔ چونکہ یہ مزدوروں کا دوست ہوتا ہے اس لیے اس کو کامریڈ، اور اب یہ ایسی اصطلاح پڑ گئی جو بھی مزدوروں کا لیڈر ہوگا اس کو کامریڈ کہیں گے۔ جیسے اپنے شولاپور میں وہ آڑم ماستر، کمیونسٹ پارٹی کا آڑم ماستر مزدوروں کے لیڈر ہیں، اس لیے ان کے نام کے ساتھ کامریڈ آڑم ماستر ایسا لگاتے ہیں۔ اور ان کے نیچے کے چھوٹے موٹے مزدور لیڈر ہوتے ہیں تو ان کو کامریڈ، ان کو عزت دینے کے لیے لگا دیا جاتا ہے۔ تو کامریڈ شیخ چلی ان کی مشہور کتابیں ہیں، تو یہ کتابوں کے نام ہیں نوک نشتر، بال و پر، سنگ و خشت، چنگ و رباب اور کامریڈ شیخ چلی، ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ 1 2 3 4 5 کتابیں ہو گئی۔ میرے عزیزو، میں نے شروع میں عرض کر دیا تھا کہ پہلے پڑوسی کے بارے میں یہاں جو اضافی معلومات ہے اس کا مطالعہ کر لیں تو یہ سبق سمجھنے میں